نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ آج کی اس کلاس میں آپ سب چوتھا اور آخری مرکب پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 3 مرکبات یعنی 3 آپ نے فریزز یا 3 کمپاؤنڈز آپ نے پڑھ لیے، جس میں مرکب توصیفی ہے، مرکب اشاری اور مرکب اضافی۔ آج سے جس مرکب کا آغاز ہو رہا ہے یہ مرکب جاری ہے، جسے آپ پریپوزیشنل فریز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا یہ پہلا پارٹ ہے، ایک اور اس میں انشاءاللہ پارٹ آئے گا۔ تو ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں یہ سورۃ العصر پڑھی ہے، بلکہ پوری سورت پڑھی ہے، مختصر ترین سورت ہے قرآن کریم میں سورۃ العصر۔ سورۃ العصر یہ وہ سورت ہے جو انتہائی جامع ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے جامع ترین صورت ہے، یعنی موسٹ کمپریہنسو سورہ۔ کمپریہنسو مینس جس میں جامع مطلب ایسی صورت جو بظاہر تو بہت چھوٹی سی ہے، لیکن اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت بڑے بڑے مضامین اس مختصر صورت میں ان کا ذکر کر دیا ہے اجمالاً، بریفلی۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک قول ہے بہت مشہور اس صورت کے تعلق سے کہ اگر پورے قرآن میں سے صرف اور صرف یہ ایک صورت نازل ہو جاتی تو یہ اکیلی صورت جو ہے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی، یعنی کہ اس میں ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے جو کچھ اشارات ہیں وہ بہت جامع ہیں۔ بظاہر بہت چھوٹی صورت ہے، 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس میں بہت بڑے بڑے مضامین ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس صورت میں کہتا ہے، فرماتا ہے کہ بات کا آغاز جو ہے وہ ایک قسم کے ساتھ ہو رہا ہے، والعصر، یعنی قسم ہے کس چیز کی؟ زمانے کی، یا یوں سمجھ لیں زمانہ گواہ ہے۔ جب بھی کبھی قسم یا گواہی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصل میں جہاں جہاں بھی قرآن کریم میں قسمیں کھائی ہیں، انسان قسم کب کھاتا ہے؟ انسان کی اپنی سوچ اور فکر یہ ہے قسم کے تعلق سے کہ جب لوگ اس کی بات پہ یقین نہ کر رہے ہیں تو وہ اپنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، یقین دلانے کے لیے وہ قسم کا راستہ اپناتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ انسان سے ہم کلام ہے، انسانوں سے ہم کلام ہے، انسانوں سے گفتگو کر رہا ہے، ان کو خطاب کر رہا ہے، انسانوں کے احوال بیان کر رہا ہے، ان کے بارے میں بتا رہا ہے، کہیں ان کو تنبیہ کر رہا ہے، کہیں ان کی خوشخبری سنا رہا ہے، تو اصل میں وہ انسانی جو ایک سوچ ہے اور فکر ہے، اور انسان کا جو اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے، ہیومن انٹلیکٹ ہے، اس پر وہ اس سطح پر اتر کے انسان سے بات کر رہا ہے۔ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ بہت عام فہم میں، اسی انداز میں جیسے انسان آپس میں بات چیت کرتے ہیں اس طرح سے اسے خطاب کیے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی زمانے کو گواہ بنایا۔ ہمارے لیے سب سے بڑی شے کیا ہے؟ سب سے بڑی شخصیت، سب سے بڑی ذات وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ انسان کو کبھی قسم کھانے کی نوبت آئے تو وہ خدائے وحدہ لا شریک کی قسم کھائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے تو وہ چیزوں کو بھی گواہ بنا دیتا ہے۔ چیزوں کی قسمیں ہیں، ایام کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، کائنات میں انفس و آفاق میں جو چیزیں ان کی قسمیں ہیں،
والعصر، یا زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے۔ گویا کہ زمانہ جو ہے وہ اس بات پر شاہد ہے، کس بات پر؟ ان الانسان لفی خسر، کہ یقیناً بلا شبہ تمام انسان ایک بہت بڑے خسارے میں ہے، ایک بہت بڑے گھاٹے میں ہے، تمام انسان۔ اب تمام انسان کہہ دیا تو اس کا مطلب اب کیا چیپٹر کلوز ہو گیا؟ اب کوئی بھلائی کرنے کا راستہ نہیں بچا؟ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے بیان فرمایا اللہ، یعنی سوائے ان کے، ایکسپٹ دوز، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک صالح اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کری، حق کی کو آگے بڑھایا، وتواصوا بالصبر، اور حق پر وہ صبر کی وصیت کری، صبر کی تلقین کری۔ یعنی یہ جو چار باتیں کرنے والے لوگ ہیں، ان کے علاوہ باقی تمام کے تمام سب کے سب خسارے میں ہیں۔ اور وہ خسارہ کیسا ہے، وہ گھاٹا کیسا ہے؟ وہ بہت بڑا لاس ہے، جو شاید کہ irreparable ہو، اور شاید کہ پھر وہ آگے جب وقت اور مہلت اور فرصت ختم ہو جائے تو پھر اس گھاٹے کی بھرپائی نہ ہو سکے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنے شد و مت کے ساتھ آگے آنے والے دنوں میں پھر سے یہ صورت کئی بار آپ کے سامنے آئے گی۔ آج اس پوری صورت کی گرامر ہم آپ کو پڑھانے نہیں بیٹھے ہیں، نہ ان مشکل اصطلاحات کا آپ سے ذکر کریں گے، کیونکہ ابھی تو ہم بہت ابتدائی مرحلے میں ہیں۔ لیکن یہ صورت آج جس حوالے سے آ رہی ہے تو وہ مرکب جاری کے حوالے سے آئی ہے، تو اس کا مطلب صرف اور صرف وہ پورشن جو مرکب جاری سے نسبت رکھتا ہے اسے ہم اس میں سے ہائی لائٹ کر کے بتائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ایک سرسری طور پہ ہم نے اس صورت کا ایک میسج، یہ صورت ہم سے کہہ کیا رہی ہے، وہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ پھر بعد میں کبھی کسی موقع پر جملہ اسمیہ پڑھتے وقت، یعنی جملہ اسمیہ میں جب تاکید پڑھیں گے تب ایک بار یہ صورت کا ذکر آپ سے کریں گے۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے جب آپ فعل پڑھ رہے ہوں اس وقت بھی اس کا ذکر آپ کے ساتھ کیا جائے۔ بہرحال آمنو ایک بات، وعاملوا الصالحات دوسری بات، تواصوا بالحق تیسری بات، تواصوا بالصبر چوتھی بات۔ یہ چار جو کام ہے آپ کے، ہمارے، ہم سب کے، جو ہمیں کرنے، ایمان، اب ایمان لانا، ایمان لانا کیا بس یہ کہ زبان سے کہہ دیا اور لے آئے ایمان؟ اب اس کی تفصیلات ہیں، ایمان پھر کن کن چیز پر لایا جائے، پھر جن چیزوں پر ایمان لائے ہیں ان کے اپنے تقاضے کیا ہیں، وہ چیزیں ہم سے چاہتی کیا ہیں، یہ سب کچھ اس میں آ گیا۔ اعمال صالحہ، کون سے اعمال ہیں جو صالح اعمال ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ان کی تفصیلات، اور وہ جو نیک اعمال ہوں وہ ایمان کے شرط کے ساتھ ہوں، یعنی بغیر ایمان کے نیک اعمال وہ پھر کاؤنٹ کہاں ہوں گے۔ وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کرنا، یعنی یہ ایمان لے آئے، نیک اعمال کرنے لگے، اس کے بعد بیٹھ نہیں جانا، غفلت میں نہیں پڑ جانا، بلکہ اب ذمہ داریاں بھی بڑھ گئیں کہ جو کچھ آپ نے سمجھ لیا، سیکھ لیا، جو کچھ جان لیا، جو چیز آپ تک پہنچ گئی، now it's your responsibility to convey the same message to those who are unaware about it۔ ان لوگوں تک یہ بات پہنچائیے جو لوگ پوری طریقے سے ابھی ناواقف ہیں۔ تو یہ ہے حق کی بات کہنا۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی حق کی بات کسی سے کہی جائے اور وہ پہلے ہی غلط راستے پر ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ ناگوار گزرے گی۔ پھر جب وہ بات ناگوار گزرے گی، یہ کوشش اور محنت، مثال کے طور پر آپ کے اپنے احباب میں، آپ کے اپنے رشتہ داروں میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس وقت بھی ہے، فرصت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ قرآن کریم کی زبان نہیں سیکھ پا رہے ہیں، قرآن کریم کو پڑھنے کی طرف ان کا ذہن مائل نہیں ہو رہا ہے، دل مائل نہیں ہو رہا ہے، تو آپ ان سے ایک نہیں بار بار کہیں، اور بار بار کہیں، اور ظاہر سی بات ہے ان کو اپیل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ سمجھائیں، تو ظاہر سی بات ہے اس پورے پروسیس میں ہو سکتا ہے کسی موقع پر آپ کو کسی کی تلخ لہجہ، کسی کا تلخ لہجہ بہت سختی کے ساتھ آپ سے کوئی روڈلی بیہیو کرے، تو ایسے موقع پر پھر کیا ہوگا؟
صبر وہ والا صبر نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں اور سو رہے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں صاحب ہم تو صبر کر رہے ہیں. نہیں، یہ اردو والا صبر ہو سکتا ہے، لیکن قرآن والا اور عربی والا صبر یہ ہے کہ آپ کو مکمل اپنے اس عمل میں لگے رہنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس عمل میں لگنے کے ساتھ اب آپ کو پیشنس سے کام لینا ہے. یعنی پیشنس کا مطلب یہی ہے کہ دھیرے، صبر. تو یہ کہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی کہ وہ کیا کہتے ہیں، لوگوں کی غلط باتوں کا زیادہ دل پر اثر نہیں لینا، بلکہ ریگولر کرتے رہنا ہے کام. اور وہ ریگولر کرتے رہنے کا مطلب ہے برابر پرسیورنس. یہ آپ کرتے رہیں، ریگولر کرتے رہیں، رکے نہیں، انتھک، بنا رکے، بنا جھکے، اور ڈٹے رہیں. یہ ہے اصل میں پھر ایمان کی اصل جو ہے اس کا مظاہرہ، مینیفیسٹیشن، کہ واقعی ایمان ہے. تو ایمان ہے وہ ظاہر ہوگا اعمال کے ذریعے، اور یہ اعمال پھر اپنی پیک پہ تب پہنچیں گے جب یہ دونوں کام ہو رہے ہوں گے. اور یہ دونوں کام کیا ہیں کہ تواصو بالحق، تواصو بالصبر. اس پورے پروسیس میں ظاہر سی بات ہے خندہ پیشانی کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، ہمبلنس کے ساتھ یہ کام ہوگا. جہاں کہیں یہ آ جائے کہ بھئی نہیں، میں ہی میں، ہم ہی ہم، اور تب پھر ظاہر سی بات ہے وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جائے گی. کیونکہ ہم وہ بھی جانتے ہیں، اس سے پہلے وہ حدیث بھی ہمارے نگاہوں کے سامنے سے گزر چکی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ داخل نہیں ہوگا جنت میں. تو بالکل مطلب ذرے کے ہم وزن بھی اگر کبر ہے، تکبر ہے، تو بھی معاملہ خراب. بہرحال آج کی صورت سے ہم سب یہ پیغام لے کر اٹھیں گے، انشاءاللہ آگے بڑھیں گے کہ جب بھی کبھی اس کی تلاوت کریں گے تو اس کے تقاضوں کے بارے میں سوچیں گے. کیونکہ وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت جو ہے ایک برف کی سلی کی طرح ہے، ایک آئس برگ کی طرح ہے. اب آپ اسے استعمال کریں یا نہ کریں، یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ برف آپ کے سامنے برف نہیں ہوگی، یہ پانی پانی ہو جائے گی. تو جب تک ہے تب تک غنیمت ہے. تو یہ جو ٹائم ہے آپ کا وہ ایک برف کی طرح ہے. ٹھیک ہے، وقت آپ کے ساتھ نہیں رہنے والا ہمیشہ. جو چلا گیا، گزر گیا، وہ واپس نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیں ہمیشہ. تو برف کی طرح وقت گزر رہا ہے، اور اس کی اصل ویلیو یہی ہے جب تک یہ آپ کے پاس ہے. اور جیسے ہی یہ پگھل کے پانی ہو گیا، اب برف نہیں رہی، پھر کچھ اور ہو گیا. بہرحال آگے چلیں، اور آج کی کلاس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری کلاس کا جو عنوان ہے وہ ہے مرکب جاری. اس کو دھیان سے دیکھیے گا، جاری مت کہیے گا. جاری کا مطلب ہوتا ہے کنٹینویشن میں کوئی بات ہوتی تو اس کو کہتے ہیں جاری ہونا. یہ ہے جاری. جاری، را پر شد ہے، تشدید ہے، اور یہ تو آپ پڑھتے ہی ہیں مرکب. تو مرکب جاری کیسا مرکب ہوتا ہے، اس کے اجزاء کیا ہوتے ہیں، یعنی اس کے پارٹس کیا ہوتے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے جو آپ نے جتنے بھی مرکبات پڑھے ہیں تو ان میں آپ کو یہی بتایا گیا تھا کہ اس کے کوئی نہ کوئی دو کم از کم پارٹس ہوتے ہیں. کیونکہ جو مرکب ہوتا ہے یہ بیسیکلی کس سے بنتا ہے؟ مفرد جمع مفرد. مفرد مینس سنگل ورڈ. کوئی ایک پرٹیکولر سنگل ورڈ ہوتا ہے، وہ سنگل ورڈ کیا کہلاتا ہے؟ مفرد. اور ایک مفرد جب دوسرے مفرد سے ملتا ہے تو کیا بناتا ہے؟ مرکب. اور اس مرکب کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کمپاؤنڈ. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے مفرد یہ سنگل ورڈ ہے. تو اب یہ مرکب آپ کے سامنے دو طرح سے آ چکا ہے نا، تام اور ناقص. یعنی یہ مرکب آپ کا ناقص اور تام کی شکل میں آ چکا ہے. تو مرکب ناقص اور مرکب تام. تام میں آپ نے پڑھا ہے کہ جملہ اس کو کہتے ہیں، اور جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے، ناقص میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بڑے لیول پر براڈلی جب ہم انہیں کلاسیفائی کرتے ہیں تو ہمارے سامنے چار ان کی قسمیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کے ذہن میں بالکل ایسے ہی چیزیں محفوظ ہو جائیں. یہ نہ ہو کہ پڑھا تو تھا اور بھول گئے، اب یاد نہیں ہے، ریوائز کرنا پڑے گا. نہیں، ریوائز کرنا کیا ہوتا ہے؟
آپ کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ خود کو سمجھاتے ہوئے پڑھنا ہے۔ ابھی جب بھی آپ سے کہا جائے کہ انگلش کے الفابیٹ سنائیے، تو آپ میں سے کوئی نہیں کہے گا کہ بھئی رک جائیے ابھی ایک بار ریوائز کر لیں، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جب یہ پڑھا ہے جس وقت، تو اس وقت پورے کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھا تھا، بالکل آپ کی تختی جو تھی بالکل کوری تھی، اس پہ کچھ لکھا ہوا نہیں تھا جو آپ کی میموری ہے، اور وہاں پر اسے بالکل اچھی طریقے سے یہ محفوظ کر دی گئی، نقش ہو گئی چیزیں، انگریوڈ کر دی گئی، تو وہ آپ کو آج تک پتہ ہے، یاد ہے۔ ایسے ہی کچھ اس کو بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ عربک کے معاملے میں آپ کی تختی کوری ہی ہونی چاہیے، اگر پہلے سے کچھ پتہ بھی ہے تو اسے فارمیٹ کر دیجئے، بھول جائیے۔ اب آپ سمجھیے نئے سرے سے آپ پڑھ رہے ہیں، تو ناقص میں آپ کو مرکب سب سے پہلے توصیفی آپ نے پڑھا تھا، ایک بار ذہن میں اس کو تازہ کر لیجئے۔ مرکب توصیفی موصوف صفت کا مجموعہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے مرکب اشاری پڑھا۔ اشاری میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ بھئی یہاں پر کسی ایک اسم، کوئی ایک اسم دوسرے اسم کی جانب اشارہ کرتا ہے، اشارہ کرنے والا اسم جو ہے وہ اشارہ ہے، اسم اشارہ، اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشار الیہ ہے۔ تو اشارہ پہلے آتا ہے، مشار الیہ بعد میں آتا ہے۔ پھر آپ نے مرکب اضافی پڑھا۔ اضافی میں آپ نے یہ پڑھا کہ بھئی ایک اسم کو دوسرے اسم کی جانب نسبت دی جائے گی، ریلیٹ کیا جائے گا، تعلق قائم کیا جائے گا۔ اور اضافی میں آپ نے مرکب اضافی میں دو اجزاء پڑھے تھے، وہ کیا؟ مضاف، مضاف الیہ۔ پھر مضاف، مضاف الیہ کے قاعدے آپ کے سامنے آ گئے تھے، اور آپ نے اپلائی کر دیا تھا۔ سمپل مرکب اضافی بنایا، کمپلیکس بنایا، پھر اس کے بعد مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال بھی آپ نے کر کے دیکھ لیا۔ اور اب آپ پڑھ رہے ہیں آج جاری کو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ مرکب جاری بھی اسی طرح دو اسماء، کم از کم دو اسماء کا ایسا مجموعہ جس میں کیا ہوگا؟ حروف جارہ کا استعمال ہوگا۔ تو ناؤ یو ہیو ٹو نو what اور حروف جارہ، یہ حروف جارہ کیا ہوتے ہیں، ان کو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حروف جارہ یعنی اس کی ڈیفینیشن سمجھ لیجئے۔ مرکب جاری کا مطلب وہ مرکب جس میں حروف جارہ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہ حروف جارہ کیا ہے؟ یعنی یہاں پر ایسے حروف ہیں، یہ وہ حروف ہیں، یعنی حروف جارہ اور دوز حروف، یہ ایسے حروف ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ اپنے آگے آنے والے اسم کو کیا کرتے ہیں؟ حالت جر میں لے جاتے ہیں، حالت جر میں، اسی لیے ان کو ہم حروف جارہ کہتے ہیں، ٹھیک؟ اچھا، اب یہ پہلا آپ کا کلاس ہے جس میں آپ کسی حرف سے جو ہے وہ آپ کا تعارف ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے آپ نے یہ پڑھا تھا کہ بھئی کلمہ کی تین اقسام ہوتی ہیں۔ کیا کیا ہوتی ہیں؟ کلمہ کی تین اقسام ہوتی ہیں، اور وہ اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس وقت سب سے پہلی دفعہ جب ان کے بارے میں بتایا گیا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسم کی ڈیفینیشن آ گئی، تفصیلات آ گئی، چل رہا ہے، اسم ہی چل رہا ہے، فعل ہولڈ پر ہے، حرف اب آج آپ کے سامنے اس کا تعارف آج ہونے جا رہا ہے، پہلی بار آپ حرف کے بارے میں جانیں گے۔ تو حرف اس کلمہ کو کہتے ہیں جو اپنا معنی اکیلے خود مکمل طور نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کی اگزامپل میں نے آپ کو ایسے دی تھی کہ جیسے مثلا ایک اسم ہے پر، ایک اسم ہے میں، سوری اسم کہہ رہے ہیں، ایک کلمہ ہے پر، ایک کلمہ ہے میں۔ تو یہ جو ہے میں کا مطلب ہو گیا ان، اور پر کا مطلب ہو گیا آن۔ اب یہ پر اور میں آپ اکیلے بولیں گے تو ان کا مطلب پورا نہیں ہوگا جب تک کہ یہ کسی اسم کے ساتھ یا پھر کسی فعل کے ساتھ نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ تو ان کا مفہوم مکمل تبھی ہوگا۔ تو ابھی آپ کے سامنے یہ جو مرکب جاری میں دو پارٹس ہیں اس کے، وہ دو پارٹس کیا ہیں کہ مرکب جاری یہ مجموعہ ہے کس بات کا؟ حروف جارہ کا۔ تو حروف جارہ پلورل فارم ہے، ہم لکھ دیں گے حرف جار، ٹھیک ہے؟ اور جار کے بعد جو اسم آئے گا that اسم is known as مجرور، وہ آپ کو پہلے بھی آپ یہ لفظ سن چکے ہیں، ٹھیک؟ تو یہ ایک آپ کی ایکویشن بن گئی کس کے لیے؟ یہ مرکب جاری۔ تو مرکب جاری کون ہے؟ مرکب ایسا مرکب جس میں ایک حرف جار ہو اور دوسرا مجرور ہو، یعنی جار اور مجرور کی
कंस्ट्रक्शन का नाम है मुरक्कब जारी। अच्छा, ये जो मजरूर होने वाला है ये तो कोई ना कोई इस्म ही होगा। क्या होगा? इस्म होगा। ठीक है। तो हर्फ को वैसे बेसिकली इंग्लिश में पार्टिकल कहते हैं। ठीक है। इसकी कई किस्में हैं। अभी हमारे सामने जो हुरूफ आ रहे हैं ये हुरूफ जारा है। इन हुरूफ जारा को हम प्रपोजिशंस कहेंगे। जैसे आपने इन, ऑन, एट, ठीक है, फॉर, फ्रॉम, इनके बारे में आप जानेंगे कि इनका यूज क्या है। में, से, पर, ठीक है, इनका यूज क्या है, कैसे इन्हें यूज करते हैं, ये असर क्या डालते हैं, और बस यही सब कुछ है। कितनी इनकी तादाद है, ये सब आपको जानना है। इनको हम prepositions कहते हैं। तो इस तरह से हम ऐसे फ्रेज, ऐसे कंपाउंड की कंस्ट्रक्शन करेंगे जिसमें हम prepositions का यूज करेंगे। और वो prepositions कौन है? अरबिक के। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? जैसे कल आपने पढ़ा था जमायर का इस्तेमाल, तो सब पहले सवाल आया था वही, वो जमायर कौन से होंगे, तो उनका चार्ट आपने पढ़ा था। अब आपको असल पढ़ने की चीज क्या है? हुरूफ जारा। ये वन बाय वन आपके सामने आते जाएंगे। तो टोटल हुरूफ जारा की, इनकी जो तादाद है वो तादाद 17 है। ठीक है। चूंकि हमारा सिलेबस खास तौर से कुरान करीम है और टेक्स्ट बुक, लिहाजा हम उन हुरूफ जारा को ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे जो कुरान करीम में इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, ज़्यादा। लिहाजा इन 17 में से हमें 11 ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है, वो 6 भी आपको बता दिए जाएंगे लेकिन 11 अहम है। टोटल कितने हुरूफ जा रहे हैं? 17। और उसमें में से हम 11 पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अब ये 11 क्या होंगे? वन बाय वन हमें जानना चाहिए इनके बारे में। तो अब सबसे पहला आ रहा है हर्फ। ठीक है। अ, अच्छा, हर्फ की जो इस्तिलाह है वो, हुरूफ की जो टर्म है, ये इससे पहले आपने हुरूफुल हिजा में पढ़ी थी। तो आप गड़बड़ मत कीजिएगा, मिलाइएगा नहीं। वो हुरूफ थे अल्फ़ाबेट के, जो में इस्तेमाल होने वाले वो जो लेटर्स थे, ठीक है, उन पूरे का जो ग्रुप था उन्हें हम हुरूफुल हिजा कहते थे। यहाँ पर ये हर्फ हैं, पार्टिकल। ठीक है, ये एक हर्फ पर भी मबनी हो सकते हैं और इनमें दो हरूफ भी आपको देखने को मिल सकते हैं, इवन 3 हर्फ भी मिल सकते हैं। लिहाजा ध्यान से समझिएगा। तो बा, सबसे पहला फर्स्ट वन आपके सामने लिखा हुआ है, ये बा जेर के साथ आता है। ठीक है। सिर्फ ये बा जेर बी, हमारे सामने तो बी है बस, बा, लेकिन इसकी मीनिंग क्या है? विद, साथ, ये इसकी मीनिंग है। इसका इस्तेमाल किस तरह से होता है, और ये अपने बाद, सॉरी, इसमें ये अटैच कैसे होता है, और इसम अपने बाद आने वाले ये इसम को मजरूर करेगा तो हालत जर में वो इसम जाएगा तो कैसा होगा, ये सारी बातें इनको समझनी है। ठीक है। तो अब इससे पहले आप बा कई देख चुके हैं। देखिए, बा जबर के साथ आया था, पेश के साथ आया, बा साकिन हुआ था। अब ये क्या है? ये बा जेर के साथ है। बाकी बा जबर नहीं कर दीजिएगा, यहाँ जेर के साथ ही। ठीक है। अब मसलन कुछ अल्फाज हैं आपके सामने, उन अल्फाज में आपको साथ का मफहूम लाना है। ठीक है। किसका मफहूम लाना है? साथ का मफहूम। जैसे आप कहना चाहते हैं कि हक के साथ। ठीक है। तो अल हक एक इस्म है आपके सामने। ठीक है। अल हक, ठीक है, एक इस्म हो गया। इसी तरीके से अभी आपने सब्र के बारे में भी पढ़ा था, और वो भी एक इस्म है, अस्सब्र। ठीक है। तो ये अस सब्र एक इस्म हो गया। इसी तरीके से अल कलम, कलम, ठीक है, अल कलम। इसी तरह एक इस्म अल किताबु। ये हमारे सामने कुछ सैंपल, रैंडमली हमने कुछ अस्मा लिखे हैं आपके सामने, कुछ नाउन्स हैं। इन सब में आपको ये मफहूम लेना है। देखिए, अल हक का मतलब क्या होता है? हक। अस्सब्र का मतलब सब्र। अल कलम का मतलब
ظاہر سی بات ہے، قلم، الکتاب، کتاب. اب آپ کو یہ کیا کہنا ہے؟ حق کے ساتھ، صبر کے ساتھ، قلم کے ساتھ، کتاب کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی ان سب میں آپ کو ساتھ کا مفہوم لانا ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ سمپل سی لاجک، سمپل سی بات کہ ساتھ کے لیے بازیر بھی آتا ہے، آپ کو ان کے پہلے بازیر بھی لگا دینا ہے. تو اب جب بازیر با یہ ہم لگا دیں گے اسٹارٹنگ میں، تو اس الحاق میں کوئی چینج بھی تو ہوگا. ٹھیک ہے، اب وہاں پر جائیں گے، فوراً آپ کا ذہن جانا چاہیے کہ حرف جار پلس مجرور. اب یہ مجرور کیا ہے؟ یہ ایک اسم، یعنی کہنے کا مطلب ہے حرف جار با جیسے ہی ان کے پہلے آئے گا ویسے ہی یہ اسم حالت جر میں چلا جائے گا، یعنی مجرور ہو جائے گا. تو میں اس کے پہلے لگانے جا رہا ہوں با زیر کے ساتھ. ایک سب سے پہلا یہاں پر آپ دیکھیں کہ جیسے ہی میں نے با زیر کے ساتھ لگایا تو اب یہ حمزہ حمزۃ الوصل ہو گیا. پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے، ظاہر سی بات ہے اب یہ لکھا رہ جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. لیکن یہ بالحق نہیں ہوگا، غلط ہو جائے گا. کیا ہونا چاہیے؟ بالحق. بالحق. کیسے ہوا بالحق؟ کیونکہ با نے آگے کیا کر دیا؟ حق کو، الحق کو مجرور کر دیا، حالت جر میں کر دیا. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ آگے آئیں الصبر. تو الصبر میں بھی اسی طرح آپ با لگائیں گے. جیسے ہی آپ نے با لگایا، پہلا تو فرق یہ پڑا کہ یہ حمزۃ الوصل ہو گیا، اور یہ الصبر will be converted into الصبری. ٹھیک ہے، تو بالصبری، بالصبری. بات کلیئر ہو رہی؟ بہت سمپل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو. اسی طریقے سے با یہاں پر آپ نے ایڈ کیا، یہ حمزۃ الوصل، اور یہ ہو گیا بالقلم. یہاں پر آپ نے اسی طرح با ایڈ کیا، اور یہ بالکتابی، کتاب کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو ان تمام کے تمام ایگزامپلس میں آپ نے یہ دیکھا کہ اصل میں بظاہر یہ دکھنے والا عام انسان جو عربی نہیں پڑھا اسے لگے گا کہ یہ کوئی ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایک ہی اسم ہے، لیکن اسم سے پہلے ایک حرف ہے. اب آپ سمجھدار ہیں، آپ ماشاءاللہ سمجھ گئے، آپ نے گرامر پڑھ لی، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یہ حرف اور اسم کا مجموعہ ہے. حرف کیا ہے اس میں؟ با. اور اسم کیا ہے اس میں؟ الحق. اب یہ آپ نے اس کا پوسٹ مارٹم کر لیا، آپ نے اس کی سندھی وچھید کر لی اور سمجھ لیا کہ اس میں کیا کیا چیزیں تھیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک سب سے سمپل، سب سے آسان، بالکل ایک الحق، الصبر، القلم، الکتاب، یہ سب ایک ایک اسم پر مبنی تھے، ایک ایک لفظ پر مبنی تھے. ٹھیک ہے، مفرد تھے. ان سے پہلے آپ نے کیا کر دیا تھا؟ با. اب ذرا دوسرے اور آگے چلتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو میں کچھ پہلے ہی بتائیں، آپ چیٹ باکس میں انیبل ہے کہ یہ سمجھ میں بھی آ رہا ہے یا ہم ہی بولتے چلے جا رہے ہیں، ون سائیڈڈ ہے. اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے تو فوراً بولا کریں. دیکھیے، ایک ہے اللہ کی مرضی کے ساتھ. تو اللہ کی مرضی کو کہتے اجازت، اذن کہتے ہیں اس کو. اب آپ بتائیے گا کہ یہ اذن اللہ کون سا مرکب ہے؟ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اللہ کا نام، اللہ کا نام، تو اسم اللہ، اللہ کا نام ہو گیا یہ. ٹھیک ہے، یہ دو اب، ٹھیک ہے الحمدللہ، یہ مرکب ہے. کیسے مرکب ہے؟ تھوڑا سا پہچان کے بتائیں جلدی سے. اسم اللہ، پہلا جو اسم ہے وہ دیکھیے تنوین اس پر نہیں ہے، اور الف لام بھی داخل نہیں ہے. شک ہونا چاہیے نا کہ یہ مضاف بن سکتا ہے، لیکن آگے شک یقین میں تب بدلیے جب آگے والا حالت جر میں ہو. تو یہ بھی حالت جر میں ہے، لہذا کنفرم ہو گیا کہ یہ مرکب اضافی اور یہ بھی مرکب اضافی. اب اس پرٹیکولر مرکب اضافی کو آپ کو مرکب جاری میں کنورٹ کر دینا، پورا کا پورا سمجھ لیں. انہیں ایک مجرور، ایک جو ہے وہ حرف جار چاہیے. ٹھیک ہے، کس لیے؟ کیونکہ ان میں آپ کو ساتھ کا مفہوم لانا ہے. آپ کو یہ کہنا ہے اللہ کی کے اذن سے، اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور اس کو بھی اسی طرح اللہ کے نام کے ساتھ. تو میں ان کے اسٹارٹنگ میں، ابتدا میں کیا کروں گا؟ بولے با لگا دوں گا. تو جیسے ہی میں نے با لگایا نا اس کے ساتھ، تو یہ ہو گیا بی از، اور پھر آگے نل لائی، بی از
निल्लाही, ये बिइज़्नी, बिइज़्नी, इज़्नू, इज़्नू जो था वो क्या हो गया, इज़्नी, इज़्नू जो था वो क्या हो गया, इज़्नी, इज़्निल्लाही, बिइज़्निल्लाही। अब ये बिज़्निल्लाही क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे आगे डिटेल आपको आगे के लेवल में पता चलेगी कि ये इसका ये हमज़तुल वस्ल नहीं था, लिहाजा ये चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ये पढ़ा जा रहा है बिइज़्निल्लाही। इसी तरह यहाँ आ जाए इस्मुल्लाही। ठीक है, आप इसको कहना चाहते हैं अल्लाह के नाम के साथ, आपने बा लगाया यहाँ। ठीक है, अब जैसे ही इसमें ये बा लगेगा ना, ये हमज़तुल वस्ल है, इसम का हमज़ा ये ड्रॉप हो गया। अब ये पढ़ा जाएगा बिस्मिल्लाही, और ये मीम पे जेर आ गई क्योंकि हालत जर में गया। अब इस पर्टिकुलर बिस्मिल्लाह के साथ एक खास इसको प्रिविलेज हासिल है कि इसको लिखने का एक स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। और वो स्टाइल क्या है कि आम हालात में हमज़तुल वस्ल लिखा रह जाता है, पढ़ा तो कभी नहीं जाता, यहाँ पर लिखा भी नहीं जाएगा। ठीक है, और वो इस तरीके से कुछ आएगा, बिस्मिल्लाही। तो आज आपको बिस्मिल्लाह डिकोड हो गया, पता चल गया बिस्मिल्लाह दरअसल एक मुरक्कबे जारी है, हरफ जार से शुरू हो रहा है। ठीक है, मुरक्कबे जारी। और इसी तरीके से ये आप दुआ पढ़ते हैं सोने की, थोड़ा सा और करें, रात में अभी सोएंगे तो दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा बिस्मिका, अल्लाहुम्मा यानी इज इक्वल टू ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा बिस्मिका। अब वहां पर क्या है कंस्ट्रक्शन, बी इस्मिका, है ना, ऐसे ही तो है कि तेरे नाम के साथ, तो लिहाजा ये असल में क्या है, बिस्मिका। अब ये हमज़तुल वस्ल है, लिहाजा आप बी इस्मिका नहीं बोलते वहां पर, बिस्मिका। तो इनको लिखने का तरीका भी ऐसा हो जाता है, बिस्मिका। ठीक है, बिस्मिका यानी तेरे नाम के साथ, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु। ठीक है, मैं मरता हूँ तेरे नाम के साथ, तेरे नाम से। फिर उसके बाद वह अहया, और जिंदा होता हूँ, यानी मैं मरता हूँ और जिंदा होता हूँ तेरे नाम के साथ, तेरे नाम से। ठीक है, तो ये बात आपको अल्हम्दुलिल्लाह पता चल गई। ठीक है, इसी तरीके से अ, एक कंस्ट्रक्शन है, वो क्या, अल्लाह की मदद। अल्लाह की मदद की हमें अरबी बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, नसरुल्लाही, अल्लाह की मदद, नसरुल्लाही मुरक्कब इजाफी है, नसरु मुदाफ, अल्लाह, अल्लाह ही मुजाफ इलैह। इसमें हम क्या करेंगे, बा लगा देंगे, और ये मफहूम लाना चाह रहे हैं कि अल्लाह की मदद के साथ भी नसरिल्लाही, भी नसरिल्लाही। ठीक है, तो सिंपल है, एक बात समझ में आ गई, एक आपको प्रेपोजिशन याद हो गया, एक आपको हरफ जार याद हो गया, बा, और उसकी इस्तेमालात पता चल गई, कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। अब आइए सेकंड की तरफ। ठीक है, सेकंड जो है वो है ता, नॉर्मल सिंपल ता, और वो बा जेर के साथ था, ये ता जबर के साथ है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और ले लेते हैं, और वो क्या है, थर्ड वन, वाव। ठीक है, अच्छा ये वाव किसके साथ आता है, ये भी जबर के साथ। अब बताइए, एक हर्फ है महज, बस एक हर्फ है, लेकिन ये किसके लिए आ रहे हैं, ये दोनों ही कसम के लिए आते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, ता, इसका मतलब ये कसम के लिए इस्तेमाल होता है, और ये भी कसम के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, बात समझ गए। अब डिफरेंस क्या है, ये अल्लाह के लिए खास है, कौन सा, ऊपर वाला, यानी हम इसमें ओनली फॉर अल्लाह, इसका यूज सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं। और ये जो है आपको वाव, ये बाकी आपको बहुत से तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ जब अल्लाह के लिए है, तो फिर एक ही तो एग्जाम्पल होगी इसकी, और वो एग्जाम्पल क्या होगी, अल्लाह इस्म है और उसकी कसम खाना चाह रहे हैं, अल्लाह, अल्लाह, नॉर्मल, ठीक है, हालत में। अब इसके पहले हमें क्या कर देना है, ता का इस्तेमाल करना है, तो ये ता यहां लग गई, और ये तल लाही, क्या निकला रिजल्ट, यानी फेयर करके सामने लिख दूं अगर मैं,
تو یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، تاللہ، تاللہ یعنی اللہ کی قسم، تاللہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ اب یہ واو بھی قسم کے لیے ہے، لیکن یہ اللہ کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے آج ہی کی کلاس میں، ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا تھا ابھی والعصری، تو اصل میں اسم کیا تھا وہ؟ العصر، اور پھر آپ نے کیا کیا، اس کے پہلے واو کا استعمال کیا، ٹھیک ہے، آپ کو زمانے کی عصر یعنی زمانہ اس کی قسم کھانی تھی، تو والعصری زیر لگ گیا، والعصری، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اسی طریقے سے آپ قرآن کریم میں بے شمار الفاظ ہیں، جیسے الشمس، ٹھیک ہے، شمس، پھر اسی طرح القمر، القمر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے، آپ باقاعدہ صورتیں ہیں یہ مستقل، سورۃ الشمس، سورۃ القمر، سورۃ العصر، تو واو، اور آپ نے کیا کیا، یہ حمزۃ الوصل ہے، نہیں پڑھا جائے گا، اور یہ لام بھی نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ یہاں پر یہ شمسی حرف آ رہا ہے، تو وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ آپ یہ بات سمجھ گئے کہ والعصر زمانے کی قسم، والشمس سورج کی قسم، والقمر چاند کی قسم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح واللیل، ابھی قرآن کریم میں بے شمار الفاظ ہیں، اللیل، لیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رات، اللیل، ٹھیک ہے، اور آپ کو اس کی رات کے لیے تو واللیل، سورۃ اللیل، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، ٹھیک ہے، نہار، دیکھیے وہاں نہار بھی ہے، وہاں پر دن، ٹھیک ہے، تو ان نہارو، اصل میں کیا ہے یہ ون نہاری، واو لگا جیسے ہی قسم کھانے کے لیے ون نہاری ہو گیا۔ اب یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے والتینی والزیتونی وطور سینین، ٹھیک ہے، اسی طرح قاف والقرآن المجید، تو اصل میں مرکب وہاں پر کنسٹرکشن کیا ہے، القرآن المجید، القرآن المجید، آپ میں سے کوئی گیس کر سکتا ہے کہ یہ کون سی کنسٹرکشن ہے، القرآن المجید؟ آپ ان باکس میں وہ چیٹ باکس انیبل ہے، آپ کے رسپانسز میں دیکھ رہا ہوں ریگولر، بتائیے۔ القرآن المجید یا القرآن الحکیم، جی مرکب میں پوچھ رہا ہوں، یہ نہیں پوچھ رہا ہوں یہ کہاں پر یوز ہوا ہے، مرکب یعنی یہ وچ مرکب از دس، آپ نے 3 مرکبات اس سے پہلے پڑھے ہیں نا، توصیفی ہے، اضافی ہے، اشاری ہے۔ القرآن المجید بہت سمپل ہے پہچاننا، آپ دیکھیے یہاں پر القرآن المجید، القرآن موصوف اور المجید اس کی صفت، جیسے کہ بالکل سیم ایسے ہی القرآن الحکیم، القرآن الحکیم، حکمت والا قرآن، ٹھیک ہے، تو یہ مرکب اضافی نہیں ہو سکتے، اضافی کیسے ہو جائیں گے؟ دھیان سے سوچیے، اضافی میں تو آپ کو مضاف مل رہا ہے، مضاف کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ الف لام تو ظاہر ہے نا اس کے لیے، آ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اور اگلا اسم آپ کو مجرور ملنا چاہیے، تو نہ تو یہاں مضاف کی کوئی شکل ہے، نہ مضاف اضافی، مضاف الیہ ہے، لہٰذا یہ دونوں مرکبات جو ہیں وہ مرکب توصیفی قرآن کریم کی ایگزامپلس میں سے۔ اچھا، یہاں پر آپ ان کی قسم کھانا چاہ رہے ہیں، تو واو، اور یہ تو حمزۃ الوصل ہے، ٹھیک ہے، پڑھا ہی نہیں جانا ہے۔ اب یہ جیسے ہی آپ نے واو اسٹارٹنگ میں لگایا نا، تو چونکہ یہ موصوف صفت ہے نا، صفت جو ہوتی ہے وہ موصوف کو فالو کرتی ہے، موصوف گیا حالت جر میں، صفت بھی گئی حالت جر میں، ٹھیک ہے، والقرآن المجید، اسی طرح والقرآن الحکیم، بات سمجھ میں آ گئی کہ سمپل ہے؟
بہت سمپل ہے، اور آپ تھوڑا سا دھیان دیں گے تو بات کلیئر ہو جائے گی۔ تو یہ اچھی طرح سے بہت دھیان سے سمجھ لیں، اس واو کا نام ہے خاص طور سے ایک، اسے کہتے ہیں واو قسمیہ۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے وہ کانسیپٹ ہیں جو آگے چل کے جب بات بڑھے گی نا، تو پھر یہ ان سب کا ایٹ اے ٹائم احاطہ تبھی ممکن ہے جب آپ نے نوٹس بنائے ہوں گے، آپ سنسیئر ہیں، ریگولر ہیں، اور وہی ہے کہ دھیان سے کرتے چلے جا رہے ہیں، بہت اہم ہے دھیان، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ کیا کر رہے تھے، یہ سب کے سب قسم کے لیے اس واو کا استعمال ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں آگے، اب تک آپ کو میں نے کتنے بتائے؟ 3، ٹھیک ہے، جس میں آپ نے با تا واو پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ با زیر بھی تھا، تا زبر تا تھا، پھر واو زبر وا، یہ دونوں قسم کے لیے تھے، اور تا جو تھا وہ صرف اللہ کی قسم کے لیے خاص تھا، جبکہ یہاں پر آپ واللہ، ہاں ایک ایگزامپل یہاں چھوٹ گیا، وہ بھی لکھ لیجئے ساتھ میں، کہ اللہ کی قسم آپ کو ہے، اور اللہ، تو یہاں پر واو کا استعمال بھی ہم کر سکتے ہیں، واللہ، تو واللہ بھی ہو سکتا ہے، تاللہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن تل عصری، تل شمسی، تل قمری نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یہ دھیان رکھیے گا۔ چلیں، تھرڈ ون ہیز بین ڈن، فورتھ میں آئے، یہاں پر آپ کو میں دے رہا ہوں کاف۔ اب یہ سب دیکھیے ایک ایک حروف پر مبنی آپ کے پریپوزیشنز ہیں، تو کاف یہ زبر کے ساتھ آتا ہے، اور اس کا معنی، اس کی میننگ کیا ہوتی ہے اسے سمجھ لیں، یہ اس کی میننگ ہے کہ جیسا، ٹھیک ہے، کی طرح، ٹھیک ہے، جس کو آپ لائک کے میننگ میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو کہنا ہے کہ چاند کی طرح، پیچھے چاند لفظ استعمال کیا تھا نا، القمر، تو میں یہاں پر اس کو لکھ رہا ہوں القمر، ٹھیک ہے، القمر، اب آپ کو کہنا ہے چاند کی طرح، چاند کے جیسا، تو آپ کیا کریں گے، اسٹارٹنگ میں کاف لے آئیں گے، اور کاف لائیں گے تو کاف ظاہر سی بات ہے جب یہاں آئے گا تو تھوڑا سا چینج ہو جائے گا، الف کے ساتھ ملے گا، تو اس طرح کا کاف ہو گیا نا، تو یہ پڑھا نہیں جائے گا، کل قمری، ٹھیک ہے، پہاڑوں کی طرح، پہاڑوں کی طرح، تو جبال، الجبال، ٹھیک ہے، جبال جبل کی جمع، اور اس کے پہلے آپ کاف لگا رہے ہیں، حرف جار، تو کل جبالی، کل جبالی، نہیں واو الگ ہے، ہاں واو اینڈ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، رائٹ، لیکن وہ عاطفہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ، جی، واو کا استعمال میں، یہ بھی واو ایک حرف تو ہے ہی، قسمیہ تو ہے ہی ہے، قسمیہ کے ساتھ ساتھ جب یہ جوڑنے کے کام آئے گا، کنجکشن کی طرح یوز ہوگا، تو پھر یہ واو عاطفہ کہلاتا ہے، جیسے پیچھے میں نے بتایا نا واو قسمیہ، تو واو قسمیہ کے مقابلے میں جو ہے دوسری اصطلاح وہ ہے عاطفہ، when it is used as a conjunction in a sentence in a construction، ٹھیک ہے، تو اسے آپ بولیں گے عاطفہ، عطف کرنے کے لیے آتا ہے جب، تو ٹھیک ہے، ویری گڈ، تو اسے بھی آپ نوٹ کر لیجیے گا، سمجھ لیجیے گا، تو کل قمری، کل جبالی، ٹھیک ہے، اور پھر اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن کریم میں یہ بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کی اکثریت جو ہے وہ جہنم کے لیے بنائی ہے، یعنی گویا کہ وہ اتنے نافرمان اکثریت ہے، اس میں سے اکثریت نافرمانوں کی ہے کہ ایسا لگے گا کہ وہ جہنم کے لیے ہی بنے، انکوریجبل اسٹیٹ میں جب وہ پہنچ جاتے ہیں، سدھرتے نہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے بارے میں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ایسے لوگوں کے دل ہیں لیکن یہ اس سے تفقع نہیں برتے، غور و فکر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ایسے لوگوں کے کان ہیں لیکن اس سے وہ سننے کا کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی ایسے لوگوں کی آنکھیں ہیں لیکن وہ اسے دیکھنے کا کام نہیں لیتے، تو پھر یہ ہیں کون لوگ، اولئک کالانعام، ایسے لوگ جو ہیں چوپایوں کے مانند ہیں، تو الانعام یہ چوپایوں کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے، الانعام
ٹھیک ہے، اور پھر ان کے پہلے کے جیسے یعنی چوپایوں کی طرح ہیں. ٹھیک ہے، تو کل انعامی اولئک کل انعامی بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. تو یہ کچھ ایگزامپلس تھیں جو آپ کے سامنے آئیں. ٹھیک ہے، تو اور بھی کئی ہیں. مثال کے طور پر آپ اگر یہ ٹرم یوز کریں کہ المجرمون، المجرمون، اب دیکھیں یہ اونا ساؤنڈ ہے نا. مان لیں تھوڑی دیر کے لیے المجرمون، آپ کو یہ کہنا ہے کہ مجرموں کی طرح. تو اب سب سے پہلے جیسے ہی میں اس کے پہلے کاف لے کر آؤں گا تو کیا یہ کل مجرمون ہو جائے گا، چل جائے گا؟ نہیں. جیسے ہی یہاں پر کاف اس کے پہلے آئے گا نا، حرف جار، تو پھر یہ مجرور ہو جائے گا. اور مجرور مجرمونہ کا کیا ہوتا ہے؟ یہ کس ساؤنڈ میں تبدیل ہو جائے گا؟ یہ کل مجرمونہ سے آپ کو پتہ ہے کہ اونا ساؤنڈ کس کی ہوتی ہے؟ حالت رفع کی. اور نصب اور جر میں جب یہ ساؤنڈ جاتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے؟ اینا، اینا. ٹھیک ہے، لہٰذا ہم یہاں پر کیا یوز کریں گے؟ کل مجرمین، المجرمین. تو یہاں پر ہم کاف لگائیں گے سٹارٹنگ میں اور یہ ہو جائے گا کل مجرمین. رائٹ؟ تو یہ غلطی نہیں کریں گے، دھیان سے سمجھ جائیں گے. اب اینا ساؤنڈ کو تو ویسے ہی آپ پہچانتے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ کچھ میں دے رہا ہوں ٹرمز، جیسے آپ نے سورۃ الفیل پڑھی ہوگی. وہاں پر ایک اصطلاح ہے، جب وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ابابیل کا وہ لشکر آیا ابراہا کی فوج کو تباہ کرنے کے لیے، تو وہ کیا ہو گیا تھا، کیسا ہو گیا تھا؟ کعصفم مأکول. ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ جو کعصفم مأکول ہے، اس میں عصفم مأکول، یہ کا کی طرح. ٹھیک ہے، کھائے ہوئے بھوس کی طرح، بھوسے کی طرح. ٹھیک ہے، تو کی طرح کا مفہوم یہاں سے آ رہا ہے. اور یہ دیکھیے دونوں، یہ مرکب جو ہے یہاں پر پہلے سے، وہ دونوں دونوں اسماء اس کے کیا ہو گئے ہیں؟ حالت جر میں چلے گئے. کس کی وجہ سے؟ اس کاف. اسی طرح کل عہن المنفوش، کل فراش المبثوث. ٹھیک ہے، یہ کچھ کنسٹرکشنز ہیں، آپ ان پہ دیکھیں گے انشاءاللہ. جب یہ ملیں تو آپ سمجھ جائیں کہ دیکھیے یہ وہی چیز ہے جو آپ کو بتائی گئی تھی کلاس میں. ٹھیک ہے، تو کاف آپ نے پڑھ لیا. اب ایک انتہائی اہم آپ پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ ہے لام. ٹھیک ہے، آپ کو ایک بات بتاتے چلیں نا کہ جب گرامر میں ایک ہی چیز ایک کام کے لیے یوز ہوتی ہے اور پھر وہ دوسرے کام کے لیے بھی یوز ہوتی ہے، تو پھر اس کا نام کرن کر دیا جاتا ہے. یعنی یہ لام اس سے پہلے بھی آپ یوز کر چکے ہیں نا. ایک لام آپ نے حروف الہجا میں پڑھا تھا، غور کریں. دوسرا لام آپ کو کس میں ملا تھا؟ کوئی گیس کر سکتا ہو تو بتائے. یعنی ایک لام آپ نے کہاں پڑھا تھا؟ حروف الہجا والا لام سب سے پہلا. اور دوسرا لام آپ نے پڑھا تھا اس میں ال میں. تو اس لام کا نام پھر کیا تھا؟ ال والے لام کا نام یاد ہے کسی کو؟ ہاں، معرف باللام تو اس اسم کو کہتے ہیں. اچھی بات ہے، آپ نے ایفرٹ کیا، ویری گڈ. اس اسم کو کہیں گے جس پہ الف لام داخل کر دیں گے، یعنی معرف باللام، لام تعریف. ہاں، معرف باللام نہیں کہیں گے، لام تعریف. اس پرٹیکولر لام کا نام جو ہے وہ لام تعریف ہے، یاد رکھیے گا. اچھا، وہ ریوائز ہو گیا. تو اب اس لام کا نام کیا ہے؟ کیونکہ اس کا بھی اب کوئی خاص کام ہو گیا اور آگے بھی لام ملیں گے. اس لام کا نام ہے لام جارہ. کیونکہ یہ کس کے لیے یوز ہو رہا ہے؟ یہ آگے مجرور کرے گا اپنے آگے والے اسم کو. اور اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے، کس کام کے لیے آتا ہے؟ یہ آتا ہے کے لیے کے مفہوم میں، جس کو ہم فور کہتے ہیں. ٹھیک، بہت سمپل ہے. اچھا، ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے اس کے بارے میں، لیکن پہلے کچھ چیزیں سمجھ لیں. جیسے آپ کے سامنے اسماء ہیں کہ ہم، آپ کو کوئی بات ہے، کوئی کام ہے، کہنا ہے کہ بھئی یہ زید کے لیے ہے. ٹھیک ہے، زید کے لیے، زیدن.
ٹھیک ہے. اب زید کیا ہے؟ لڑکا ہے. ولدن، رجلن بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو ان سارے اسماء کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ بھئی لام اس کے پہلے لانا ہے، لام جارہ. تو جیسے ہی یہاں لائیں گے تو یہ ہو گیا لی زیدن، یعنی یہ دو پیش ہٹ کے دو زیر میں تبدیل ہو گئے کیونکہ زید کو اس نے مجرور کر دیا. اس کے بعد لی کیا ہو جائے گا؟ لی ولدن، اور پھر یہاں لی رجولین. ٹھیک ہے. اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، زید صاحب یا حامد یہ سب کیا ہیں؟ مان لیجئے حامد یہ خود معرفہ ہیں، تو آپ ان کے پہلے لی حامدین. ٹھیک ہے. یہ حامد و زید معرفہ ہیں. مثلا ہمیں ولد اور رجل کو معرفہ بنا کر استعمال کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ زید اور حامد کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں کریں گے، لیکن ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ الولد ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا. اور یہاں کیا ہو جائے گا؟ الرجل. ایک اور لے لیتے ہیں، المسلم. اب یہاں ذرا دھیان سے دیکھیں گے، المسلم. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو لام جارہ ہے نا، لام جارہ یعنی لام، جب یہ کسی معرف باللام اسم پر داخل ہوگا، ٹھیک ہے، تو کامن سینس کی بات ہے کہ ہم ایسے لام اس میں لگائیں گے. یہ حمزۃ الوصل ہے. ٹھیک. اچھا، کٹ گیا، یہ لکھا رہ جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. عام طور سے یہی کانسیپٹ ہے نا. اور یہ حالت جر میں کر چلا گیا، للولدی. یہاں کیا ہو گیا؟ لر رجولی. یہاں کیا ہو گیا؟ لل مسلمی. اتنی بات سب کو سمجھ میں آ گئی کہ بھئی جیسے ہی لام جارہ اس پر ہم نے انٹر کیا، یہ حمزۃ الوصل تھا، اور یہ چونکہ ابھی تک مرفوع تھا حالت رفع میں، لام کی نسبت سے، یعنی جیسے ہی اس پر لام کا اثر پڑا، حرف جار ہے وہ، تو اس نے اپنے اس اسم کو مجرور کر دیا. ٹھیک ہے. اتنا مجبور کر دیا کہ وہ حالت جر میں چلا گیا. اب یہاں پر ایک اہم کانسیپٹ ہے جو کہ مطلب نوٹ کرنے لائق ہے، وہ یہ کہ اب یہ حمزۃ الوصل لکھنے میں بھی نہیں رہ جائے گا، مطلب لکھا بھی نہیں رہ جائے گا. تو پھر کیسا ہوگا یہ؟ جیسے مثلا یہ للمسلمی آپ کو ایسا لکھا ہوا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. میں آپ کو سارے اسٹیپس اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. اب پھر لکھا ہوا نہیں ملے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ لام ڈائریکٹ لام میں مل جائے گا، اور یہ ایسا ہو جائے گا للمسلمی. للمسلمی یہ آپ کو ایسا لکھا ہوا ملے گا. اب یہ حمزۃ الوصل جو ہے لکھا بھی نہیں رہ جائے گا. اسی طرح اس میں دیکھ لیں، یہ کیا ہے؟ للولدی. ٹھیک ہے. یعنی کسی نکرہ اسم کو جب ہم نے معرفہ بنایا تو اس پہ الف لام لگایا، اور پھر اس کے بعد اس پر اس کو چونکہ ہم نے لام جارہ کے ساتھ استعمال کیا، تو پھر اس کا جو حمزۃ الوصل تھا وہ لکھنے میں بھی نہیں رہا. للولدی، للرجولی، للمسلمی. ٹھیک ہے. تو سمپل سا کانسیپٹ تھا، آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے. اس لام کے ساتھ ایک خاص بات اور ہے، اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو ابھی تک آپ غور کریے کہ یہ لام یہاں پر میں نے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں لگائی ہوئی ہے نا. پیچھے آپ کو جتنے حروف بتائے تھے، کاف پہ زبر، تا پہ زبر، واو پہ زبر، با پہ زیر، ٹھیک ہے، آپ نے پوچھا نہیں کہ یہاں پہ کیوں نہیں کیا. تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ لام زیر کے ساتھ بھی آتا ہے اور یہ لام زبر کے ساتھ بھی آتا ہے. سسپینس. اب کیا ہو کریں کنفیوژن؟ تو اس کی بات سمجھ لیں، بہت سمپل ہے، بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ یہ لام زیر والا لام بھی ہوتا ہے اور یہ لام زبر والا بھی لام ہوتا ہے. یعنی میں اگر ایسے آپ کو سمجھانا چاہوں کہ لام جارہ ہیڈنگ بنا لی میں نے، اور یہاں پر ایسے لکھ دیا اس کو کہ لام جارہ آپ کا دو طرح سے لکھا ہوا دکھ سکتا ہے، لام زیر والا اور لام زبر والا. دونوں ہی سچویشنز میں یہ لام جارہ ہی ٹریٹ کیا جائے گا، سمجھا جائے گا. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کب ایسا کریں گے، کب زیر کے ساتھ، کب زبر کے ساتھ. آپ کے سوالوں کے جواب میں خود دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو
آگے دیکھیں، یہاں پر جو لام زیر کے ساتھ آئے گا یہ ہمیشہ اسم ہوگا، تب ایسا ہوگا، اور لام زبر کے ساتھ جب آئے گا جب کوئی ضمیر آئے گا۔ دیکھیے اسم کی سارے اگزامپلس میں نے آپ کو بتائے، حامد، زید، ولد، رجل، الولد، الرجل، المسلم، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ضمیر نہیں، اسماء ہیں۔ ضمیر کی اگزامپلس دیکھ لیجئے، ضمیر کی اگزامپلس کیا ہوں گی؟ جیسے کہ اب حامد ہے، ٹھیک ہے، حامد کیا ہے؟ یعنی پورا جو اب ضمیر ہے تو ضمیر کون سا آئے گا؟ کامن سینس والی بات ہوگی نا یہاں پر کہ بھئی کون سا اس کے ساتھ ہم استعمال کریں گے، اس کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے گا دھیان سے، اب لام جب اس پورے ضمائر کا جو چارٹ ہوگا جس کے ساتھ آئے گا وہ کون سا چارٹ ہوگا؟ وہ نصب اور جر والا چارٹ ہوگا، نصب و جر والا چارٹ آپ یوز کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ وہ چارٹ جو اٹیچڈ ضمائر کا ہے، تو اٹیچڈ ضمائر میں آپ کو کہنا ہے زید کے لیے، اور زید کے لیے کو آپ زید کو ریپلیس کر دیں کسی ضمیر کے ساتھ تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کے لیے۔ تو اس کے لیے، ان دونوں کے لیے، ان سب کے لیے، ٹھیک ہے، اس مؤنث کے لیے، ان دونوں مؤنث کے لیے، ان سب مؤنث کے لیے، تو کیا کریں گے؟ سمپل سی بات ہے کہ آپ لام اور یہ لہو، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد لہما، پھر اس کے بعد لہم، اب لہم نہیں پڑھا آپ نے، ٹھیک ہے، لہا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد لہما اور لہن۔ دیکھیے سب یہی لامے جا رہا ہے لیکن کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ زبر کے ساتھ آ رہا ہے۔ اب لیہو نہیں ہوگا، لہا نہیں ہوگا۔ اچھا لکا، ٹھیک ہے، لکما، لکم، کہاں پڑا لکم؟ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین۔ لکی، لکی تو ایک مؤنث کے لیے، لکما تم دونوں مؤنث کے لیے، اور پھر اس کے بعد لکم کے اپوزٹ لکنہ، اور پھر لی میرے لیے، لنا ہم سب کے لیے، لنا، ٹھیک ہے، لنا اعمالنا ہمارے لیے ہمارے اعمال، ٹھیک ہے، تو یہ لی، اللہم افتح لی، ٹھیک ہے، اللہم اے اللہ، افتح تو کھول دے، لی میرے لیے، ابواب رحمتک، ٹھیک ہے، اپنی رحمت کے دروازے۔ لی آتا ہی نہیں آتا وہاں پر، تو آپ نے کیا کیا؟ یہ تمام کے تمام یہ جو آپ کو لام دکھ رہے ہیں نا، یہ سب کیا ہے؟ یہ لام جارہ ہے، لیکن لام جارہ جب کس کے ساتھ آئے گا؟ ضمائر کے ساتھ آئے گا، تو اول تو یہ ضمائر کون ہوں گے؟ یہ جر والے ضمائر ہوں گے، اور جر والے ضمائر بھی وہی ہوتے ہیں جو نصب والے ضمائر ہوتے ہیں، یہ بات آپ کو بتائی جا چکی ہے، ضمائر کے دو ہی چارٹس آپ کے سامنے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ لام جارہ کیا ہے؟ جب ایسا ہوگا تو پھر یہ لام جارہ زبر کے ساتھ ہوگا، یہ ایک کانسیپٹ آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ لیکن ایک اہم بات ہے، میں نے واحد متکلم میں زیر لگائی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ اب یہاں پر یہ جو صرف واحد متکلم ایک استثناء ہے، یعنی ان سب کے ساتھ میں نے کیا کیا ہے؟ دیکھیے کون سا لام یوز کیا ہے؟ سب کے ساتھ زبر والا لام، لیکن جو واحد متکلم کی ضمیر ہے اس کے ساتھ زیر، اور وہ آپ سمجھ بھی سکتے ہیں بخوبی، کیونکہ یہاں پر یا کا معاملہ ہے، یا کا معاملہ بہت نازک ہے، یا کو زیر چاہیے، پسندیدہ اس کی حرکت ہے، تو اس کی ڈیمانڈ وہ پوری کی جاتی ہے، تو لی ہو گیا، ادروائز باقی سب میں آپ دیکھیے زبر ہے، ٹھیک ہے، یہ دھیان سے سمجھ لیجیے، ٹھیک، چلے اب اس کے بعد ایک پوائنٹ اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے جو پہلے با پڑھا تھا نا، تو با جو ہے وہ جو ساتھ کے لیے تھا، یعنی ود، اس میں بھی آپ نے ضمائر کا استعمال کر سکتے ہیں آپ، لیکن وہ
ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، اور یا اور نا، ٹھیک ہے، اٹیچڈ ہیں یہ سارے ضمائر. یہ اٹیچڈ ضمائر جب اس با کے ساتھ یوز ہو رہے ہیں، زیر کے ساتھ، تو پھر ان میں کیا چینج آ رہا ہے اس کو پڑھ لیں. بیہو نہیں ہے، بیہی. دیکھیے پیچھے زیر کھڑی زیر میں تبدیل ہو گئی، یہ رول کل بتایا تھا. بیہی، بیہما، بیہم، بیہا، بیہما، بیہن، بیکا، بیکما، بیکم، بیکی، بیکما، بیکننا، بی، بینا. ٹھیک ہے، یہ یاد کر لیں گے. اب بیہی کا مطلب کیا ہوا؟ ترجمہ کیا ہونا چاہیے اس کا؟ ترجمہ بھائی یہ بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کے ساتھ. اس کے ساتھ مطلب ایک وہ مذکر ہے اس، اور یہ بیہا کیا ہے؟ یہ بھی اس کے ساتھ، لیکن یہ کون سی ہے؟ یہ مؤنث ہے، اس. ٹھیک ہے، اسی طرح بی میرے ساتھ، بنا ہم سب کے ساتھ. کلیئر ہو گیا؟ یہ چارٹ آپ دیکھ لیجئے گا. اسی طرح اگلا، یہ میں نے چلیے نوٹ کیا ہوا تھا لیکن چلیے لکھ دیا، کوئی بات نہیں، یہ ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. اب یہ ایک اور میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، فی کا چارٹ یہ آ گیا. اس کو آگے ایکسپلین کرتا ہوں. یعنی ابھی تک آپ کے سامنے کتنے آ گئے؟ یہ لاسٹ ون ہے، اس کے بعد انشاءاللہ فنش کلاس. دیکھیے فی، اب یہاں پر سے دو حروف پر مشتمل یہ شروع ہو گئے. ابھی تک آپ جتنے دیکھ رہے تھے نا، سب میں ایک ایک حرف تھا. فی، فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فی، فی کا مطلب ہے میں یا ان، جس کو آپ کہتے ہیں میں. ٹھیک ہے، مثلا آپ کو کہنا ہے کلاس میں. کیا کہنا ہے؟ ان دا کلاس، کلاس میں. تو کلاس کو کہتے ہیں سب سے پہلے اس کی عربی جان لیجئے، فصل. تو الفصل. ٹھیک ہے، الفصل. آپ کو کہنا ہے کلاس میں، تو فی لے آئے اسٹارٹنگ میں، فل فصلی، فل فصلی. ٹھیک ہے، بازار میں، فی السوقی، فی السوقی. ٹھیک ہے، گھر میں، فی البیتی. ٹھیک ہے، اسی طرح انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب وہ کیا ہے کنسٹرکشن؟ لیلۃ القدر. اب یہ اوریجنل کنسٹرکشن یہ ہے وہاں پر، لیلۃ القدری. لیلۃ، تنوین نہیں ہے، الف لام نہیں ہے. مضاف، شک یقین میں تب بدلے گا جب آگے والا مجرور، یہ مجرور مل گیا. تو یہ مرکب اضافی ہے. اس پورے مرکب اضافی کو آپ کو مجرور کرنا ہے. فی شروع میں آیا، مجرور ہو گیا، فی لیلۃ القدری. انا انزلناہ فی لیلۃ القدری، یعنی لیلۃ القدر میں. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے جو سورت پڑھی والعصر، یہ بھی آپ کا مرکب جاری ہے. ان الانسان لفی خسر. تو تھوڑی دیر کے لیے وہ لام وہاں کا ہٹا دیجئے، وہ دوسرا لام ہے، آگے بتایا جائے گا. وہاں پر یہ جو کنسٹرکشن ہے خسر، خسر کہتے ہیں گھاٹے کو، خسر. اب فی خسرن کیا مطلب ہوا؟ کہ بہت بڑے گھاٹے میں، فی خسرن. ٹھیک ہے، تو وہ مرکب جاری آپ کی آج کی جو سلیکٹڈ صورت تھی، اس میں دو مرکبات جاری آپ نے دیکھے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ کہنا چاہتے ہیں کمرے میں، تو فل غرفتی. غرفت، غرفہ مینس کمرہ، غرفتی. ٹھیک ہے، فی الغرفتی. اب قرآن کریم میں اللہ کا راستہ کیا آیا ہے اس کے لیے اصطلاح؟ سبیل. سبیل راستے کے لیے ہوتا ہے. سبیل مضاف بنائیں گے، تنوین نہیں لائیں گے. سبیل اللہ، اللہ کا راستہ. اللہ کے راستے میں، تو فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے، آپ آخری صورتیں ہیں قرآن کریم کی. ٹھیک ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، فی صدور الناس. اوریجنل کنسٹرکشن یہ ہے صدور الناس، لیکن اب چونکہ فی آ گیا تو اس نے مجرور کر دیا فی صدور الناس. یعنی آپ نے غور کیا کہ جب ہم حرف جار کا یوز کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہم
حرف جار کے بعد مفرد بھی استعمال کر رہے ہیں اور کہیں کہیں پر مرکب کو بھی استعمال کر کے دکھا رہے ہیں، یعنی مرکب ود ان مرکب کی اگزامپل ہو گئی ہے۔ کیسے؟ یہ ایک مرکب تھا اور اس مرکب کے اندر ایک دوسرا مرکب بھی آ گیا، یعنی ایک پورا اوور آل مرکب کی بات کریں تو، یعنی اگر ہم اس کا انالیسس کریں تو یہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ صدور الناسی یہ ہے مضاف، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ، ٹھیک ہے، مضاف مضاف الیہ ہے۔ اچھا، یہ مضاف مضاف الیہ اس فی کے لیے، یعنی اس جار کے لیے کیا بن گئے؟ مجرور بن گئے، یعنی مرکب اضافی اس کے لیے مجرور بن گئے، جار اور اپنے مجرور سے مل کر کے مرکب جاری بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ ہم سب کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے رخصت ہوتے ہیں تو اللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے، اللہ حافظ کے جواب میں اکثر امان اللہ کہتے ہیں، تو وہ اصل میں امان اللہ، اللہ کی امان، یہ مرکب اضافی ہے۔ اس کے پہلے ہم نے میں کا یوز کرنا ہے، فی، تو فی شروع میں آیا تو یہ ہو گیا امان اللہ، فی امان اللہ، فی دین اللہ، سورۃ آپ کی نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ، دین اللہ، اللہ کا دین، دین اللہ، ٹھیک ہے، اور اس کے پہلے ہم نے فی لگا دیا، فی دین اللہ افواجا، یہ ہو گئی جار مجرور، اور اس فی کا یوز بھی ہم ان اٹیچ ضمائر کے ساتھ کرتے ہیں، لہٰذا جب ان کے ساتھ کریں گے تو فی ہی مطلب اس میں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس میں، فیہما ان دونوں میں، فیہم ان سب میں، فیہا اس ایک مؤنث میں، فیہما ان دونوں مؤنث میں، فیہنہ ان سب مؤنث میں، فی کا آپ میں، فی کما آپ دونوں میں، فی کم آپ سب میں، فی کی آپ ایک مؤنث میں، فی کما آپ دونوں مؤنث میں، فی کنہ آپ سب مؤنث میں، فی یا اس کو دھیان سے دیکھیے، فی یا اور فی نا سے بہت خوبصورت ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیت یاد آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم یہ سارا کام کرنے کے بعد اصل ریکوائرمنٹ پتہ ہے کیا ہے؟ جہد مسلسل، اسے مت بھولیے گا، یہ ایک اردو ٹرم ہے، جہد مسلسل، یعنی یہ کام آپ کے لیے آسان کب ہوگا؟ جب ہمت نہیں ہاریں گے، ٹھیک ہے، اور مسلسل مجاہدہ کرتے رہیں گے، کنٹینیوس آپ اسٹرگل کریں گے، بنا رکے بنا تھکے، تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، والذین جاہدوا، اور وہ لوگ، کلام پیچھے سے چل رہا ہے، والذین جاہدوا، جنہوں نے مجاہدہ کیا، جو مجاہدہ کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، سنگرش کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا، فینا ہمارے راستے میں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم ضرور بالضرور ان کو راہیں دکھا دیتے ہیں، کامیابی کی ہموار کر دیتے ہیں ان کے لیے۔ اب یہ جو فینا آپ نے دیکھا نا پیچھے چارٹ میں، تو فینا تو ہماری راستوں میں، یعنی والذین جاہدوا فینا، ٹھیک ہے، تو فینا یہ وہی ہے کہ فی اور اس کے ساتھ آپ اٹیچ ضمیر کون سی ہے؟ وہ نا، دونوں جوڑ گئے تو یہ فینا بن گیا، تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو انہیں ضرور بالضرور کیا کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ راہیں ان کی ہموار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے یہ سبق آسان ہو۔ تو ابھی آپ کے سامنے صرف اور صرف اس کا ایک پارٹ آیا ہے، ابھی آپ کچھ اور بھی انشاءاللہ اس میں پڑھ کر کے کچھ اور حروف ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر یہ مکمل ہو جائے گا۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔